استنجے میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے استنجے میں بیٹھے ہوئے یہ خیال آ گیا کہ میرا یہ رخ قبلے کی جانب ہے، اس نے فوراً اپنا رخ دوسری جانب کو پھیر لیا، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ استنجے میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یہ خیال آ گیا کہ میرا یہ رخ قبلے کی جانب ہے، فوراً اپنا رخ درست کر لیا، تو اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اور میرے بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے کا جو درجہ عبادت میں ہے وہی دعوت میں بھی ہے۔ دعوت کا طریقہ قیامت تک بدلنے والا نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، دعوت کا اور عبادت کا دونوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے، یہ اس طریقے کو چاہتے ہیں۔ تجربات کا اس کام میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ تجربات سے چلنے والا سنتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ تجربات سے چلنے والا سنتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کیسا ہے؟ کہنے لگے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر بھیڑ ہو تو کیا کریں؟ تو غصے کی حالت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مگر کو یمن پھینک دے، حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا کیا ہے؟ سنت۔ اگر مگر تو میرے بزرگوں دوستوں، دین اسلام میں بہت بعد میں داخل ہوئی ہے۔ جب لوگوں کے اندر سے دین اسلام نکلنے لگا اور دین اسلام دم توڑ چکا، بہت کمزور دین ان کے پاس میں رہ گیا تھا، پھر اس کے بعد میں اگر مگر داخل کی گئی۔ ورنہ تو بس یہ ہے کہ اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے، پھر تو اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس طریقے کو بدلا نہیں جائے گا۔ اس طریقے کو کیا نہیں کیا جائے گا؟ بدلا نہیں جائے گا۔ تو دعوت کا بھی میرے بزرگوں دوستوں طریقہ مسنون ہے۔ کیا ہے؟ مسنون ہے، منسوخ ہے، اس پر اللہ کی نصرت ہے۔ سنت سے ہٹ کے کوئی اصول چاہے کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت اس اصول کے ساتھ میں نہیں۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، جن مسلمانوں کے پاس میں مسلمان ابھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور کافروں کو دنیا بے حساب دیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، ایسی بڑی تعداد مسلمانوں میں بھی ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس بات کو مسلمان نہیں جانتے۔ میرے بزرگوں دوستوں، جن مسلمانوں کے پاس میں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے مال کی بہتات ہے، تو ایسے مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کا سا معاملہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتا ہے، آخرت میں ان کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں ان کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، اپنے عمل کو متعدی بناؤ۔ عمل متعدی بنتا ہے دکھا کر کرنے سے۔ ایک آدمی تہجد کے وقت میں آپ کے پاس میں گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ تہجد میں مشغول تھے، کوئی آواز اندر سے نہیں ملی، کیونکہ آپ نے تہجد کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی خبر نہیں کی۔ وہ واپس آ گیا۔ دن میں جب یہ ملتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر گیا تھا تہجد کے وقت میں، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی، تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں کسی کام میں مشغول تھا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اس کو یہ پٹی شیطان نے پڑھائی ہے کہ چپ کر کے عمل کر، نہ تیرے بیوی بچوں کو پتہ چلے اور نہ کسی کو خبر کر اپنے تہجد پڑھنے کی، کیونکہ یہ تیرے تہجد پڑھنے کو سن لے گا یا تہجد پڑھتا ہوا تجھے دیکھ لے گا تو وہ بھی عمل پہ پڑ جائے گا۔ تو یہ پٹی اسے شیطان نے پڑھائی ہے کہ چپ کے عمل کر۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، جس عمل کو یہ چپ کر کرے گا تو اس کے مرنے کے بعد یہ عمل مٹ کر کے ختم ہوگا۔ اس لیے تہجد دکھا کے پڑھو، اعمال کو دکھا کر کے کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابن دغینہ نے امانت کی شرط پر دیا تھا کہ تم قرآن کریم کی تلاوت آہستہ کرو، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت زور سے کروں گا، اپنا امان واپس لے لے، اپنا امان
वापस ले। तो दिखा के अमल करने से मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अमल मुताअद्दिद होता है।